بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہے 23 دسمبر اور دن ہے منگل کا. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ 26ویں 27ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ لنچ کے بعد اور عالمی قوتوں کے ساتھ اتحاد اور اتفاق اور دوستی کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے پاکستان میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں، اور جیسا کہ جنرل فیض حمید کو سزا سنا دی، عمران خان صاحب کو مزید سزائیں سنا دیں، بشرا بی بی کو مزید سزائیں سنا دیں، 9 مئی کے مقدمات میں مزید سزائیں سنا دی گئیں، اور دھڑا دھڑ سیاسی کارکنوں کو، سیاسی رہنماؤں کو سزاؤں پہ سزائیں سنائی جا رہی ہیں، اور ایکسٹینشن ہو چکی، 5 سال کا نوٹیفیکیشن حاصل کیا جا چکا، استثناء حاصل کیا جا چکا. تو اس کے بعد ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بس اب کوئی چیز باقی نہیں رہی، اب کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں ہوگی اور کوئی رزسٹ نہیں کرے گا، اور یہ جو جعلی نظام قائم کیا ہوا ہے اس پہ فیلڈ مارشل کا مکمل طور پر کنٹرول اور قبضہ ہو چکا ہے، اور نہ ہی اب نواز شریف صاحب کی دختر نیک اختر کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے، اور نہ ہی پیپلز پارٹی کو کوئی خطرہ، اور نہ ہی شہباز شریف صاحب کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے. لیکن میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے، اور آنے والے وقتوں میں فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب اور ان کی ٹیم بہت زیادہ سخت مشکلات کا شکار ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ مشکلات کا شکار ہوں گے تو یہ ایک جو فیک نظام قائم کیا ہوا ہے یہ بھی زمین بوس ہوگا، یہ بھی ڈسمنٹل ہوگا، اور آہستہ آہستہ یہ دم توڑ دے گا. لیکن جس طریقے سے اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور جو خبریں اب موصول ہو رہی ہیں، اس کے بعد لگتا ہے کہ بہت بڑا محاذ جو ہے وہ فیلڈ مارشل اینڈ کمپنی کے خلاف کھلنے والا ہے، اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل اور ان کا قائم کیا ہوا یہ جو نظام ہے یہ اب زیادہ دیر تک چلتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا. اور خاص طور پہ پچھلے دنوں ایک اور اطلاع آئی، اور وہ سب پوری خبر اس کو بہت زیادہ وائرل کیا گیا. علماء کرام، علماء سو کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، اور بڑی تعداد میں علماء سو ملک بھر سے بلائے گئے تھے، اور ان کے سامنے خطاب کیا گیا. پھر ان علماء سو نے بھی جوابی تقاریر کی اور بتا دیا کہ بس اب ایک ہی ہستی ہے اور اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ہیں فیلڈ مارشل، اور وہ بیعت کرنے کے لیے بھی علماء سو تیار بھی ہو گئے. جس کے بعد مزید یہ خطرہ محسوس کیا گیا کہ جناب اب تو مولوی بھی فتح ہو گئے، اور اب تو مولویوں کی ایک فوج ہے جو وہ کہ ساری ملاؤں کی فوج بھی چلی گئی، تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، اور علماء سو جہاں پہ ہیں تو وہاں پہ علماء حق بھی موجود ہیں. جہاں پہ اچھے دانشور کام کر رہے ہیں وہاں پہ برے دانشور بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. جہاں پہ اچھی جرنلزم ہو رہی ہے وہاں پہ بری جرنلزم بھی ہو رہی ہے. جہاں پہ برے بیوروکریٹس ہیں وہاں پہ اچھے بیوروکریٹس بھی موجود ہیں. جہاں پہ برے سیاستدان ہیں وہاں پہ اچھے سیاستدان بھی موجود ہیں. تو لہٰذا یہ سب کچھ چل رہا ہے. پہلا جو ہے وہ استثناء جو حاصل کیا گیا تھا، اس استثناء کے بارے میں پہلے بھی ہم بتا چکے تھے کہ یہ صرف اور صرف ایک استثناء جو ہے وہ مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے شیطان ابلیس نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو استثناء تو دے دیا، مہلت دے دی، چھوٹ دے دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ استثناء مل سکتا ہے، تا حیات، تا وفات، تا کائنات آپ کو مل جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو رسوائی ملے گی، ذلت ملے گی، عزت نہیں ملے گی. تو اب علماء کرام جو ہیں وہ جو علماء سو نہیں بلکہ علماء حق میدان میں آئے ہیں، اور پہلا فتویٰ جو ہے باقاعدہ طور پہ فتویٰ آ گیا ہے، اور کسی قسم کا کوئی ابہم نہیں. فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ علماء کرام کی رائے ہے، اور ان کی رائے مستند سمجھی جاتی ہے، جسے عرف عام میں فتویٰ کہا جاتا ہے، عام آدمی کو سمجھنے کے لیے. تو یہ میرے سامنے میں آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب کی گفتگو بھی سنواتا ہوں، کیونکہ پہلے ذرا وہ گفتگو سن لیجئے، اس کے بعد پھر میں آپ کو بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ کس طریقے سے دستور پاکستان میں جو 27ویں غیر آئینی ترمیم منظور کی گئی عجلت میں، اور اس ترمیم میں متعدد امور عدلیہ کی آزادی پر قدغن کے حکم میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ متصادم ہیں، کیا استثناء متصادم ہے. تو اس کے بارے میں جو رائے دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت اور افواج پاکستان کے بعض اعلیٰ مناصب پر فائز افراد کو نہ صرف ان کی مدت کار میں بلکہ تاحیات
اور ہر قسم کی فوجداری کارروائی سے مکمل استثناء دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کام چھوڑنے کے بعد بھی زندگی بھر وہ ہر قسم کے جرم کی باز پرس سے آزاد ہوں گے۔ یہ استثناء قرآن کریم کے بالکل خلاف ہے اور جس میں واضح طور پر اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیت یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، یہ رپورٹ کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ شعار نبوت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں حالت جنگ میں خود اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا، اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت کے دوران اپنے آپ کو عدالت میں فریق ثانی کے ساتھ مساوی حیثیت میں پیش کر کے بلا امتیاز اور شفاف عدل کا نمونہ پیش کیا۔ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بنیان مرصوص کے معرکہ میں کامیابی افواج پاکستان کو مبارکباد ہم دیتے ہیں، اس کی مستحق ہے، لیکن اعلیٰ مناصب کو استثناء دینا اور ان کے مناسب جلیلہ کے شایان شان نہیں ہے، بلکہ یہ کردار پر دھبا لگانے کے مترادف ہے۔ اور 1973 کے تمام حلقوں کی طرف سے 1973 سے تمام حلقوں کی طرف سے متفقہ چلا آ رہا آئین 27ویں ترمیم کی بنیاد پر آئین کو بھی متنازع بنایا گیا ہے، لہٰذا یہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ اس ترمیم کو منسوخ کیا جائے یا قومی مشاورت سے اور پارلیمنٹ کے اتفاق و دستور پاکستان کی روح کے مطابق ڈھالا جائے، کیونکہ دستور کسی قوم و ملت کا اجماعی میثاق ہوتا ہے، اور اس میں پھر تمام علماء کرام جو ہیں ان کے نام باقاعدہ طور پہ درج ہیں، اور علماء حق جن کو کہنا چاہیے، اور ان میں مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اور مولانا مفتی منیف صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، مولانا جالندری صاحب ہیں، مولانا یاسین صاحب ہیں، اور دیگر علماء کرام اس میں موجود ہیں جی، اور مولانا کاظمی صاحب ہیں، سید کاظمی صاحب ہیں، اور سید ریاض صاحب ہیں۔ اس طریقے سے یہ تمام کے تمام نام یہاں پہ اندراج ہے۔ اور اس کے بعد مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا کہا دو ٹوک انداز میں، وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ لیکن جو سب سے زیادہ قرآن و سنت سے متصادم بات اس 27ویں ترمیم میں آئی ہے وہ یہ کہ صدر مملکت اور جو فوج کے جو اعزازی عہدے ہیں، فیلڈ مارشل، اور جو 2 نئے عہدے پیدا کیے گئے ہیں، وہ ہر قسم کی تعزیری قانون کے تحت، کسی بھی فوجداری قانون کے تحت ان کو تا حیات ان پر کوئی مقدمہ نہیں قائم ہو سکتا، اور نہ ان کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کی کوئی نظیر کم از کم میرے علم میں دساتیر عالم میں نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو صدر مملکت کو تحفظ دیا گیا ہمارے سن 1973 کے آئین میں، وہ بھی ہمارے نظر میں قابل اعتراض تھا، اور ہمارا اعتراض قابل اعتراض ریکارڈ پر ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر صدارت کے دوران کوئی تعزیری مقدمہ جاری ہو تو اس کو اس کے مدت صدارت کے دوران اس پر مقدمہ نہیں چلتا تھا، لیکن گواہیاں سب بلاک کر لی جاتی تھیں، اور اگر وہ جب وہ صدارت سے معزول ہو تو پھر اس کے اوپر مقدمہ چلایا جا سکتا تھا، اور یہی ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ لیکن ہماری اس 27ویں ترمیم میں تا حیات اس کو استثناء دے دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات کریمہ، خلفائے راشدین کے عمل، خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، اور اسلامی تعلیمات اور عدل و انصاف، ہر اعتبار سے یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ تو یہ جناب مفتی تقی عثمانی صاحب نے باقاعدہ طور پہ کل یہ بات کر دی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی ایک باقاعدہ طور پہ بات آ گئی۔ یہ سارا کچھ
کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں جناب فیلڈ مارشل کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبر جو جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ وہ ہے غزہ میں پاکستان کی طرف سے فوج بھیجنا اور انٹرنیشنل سیکورٹی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بننا۔ اس پہ بھی واضح طور پر علماء کرام نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے اور اس کی مخالفت کر دی ہے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان کو کسی عالمی سازش کا یا ایسے عالمی اقتدار کا حصہ نہیں بننا چاہیے جس کا مقصد آزاد فلسطینی ریاست کو نقصان پہنچانا ہو۔ یہ بات بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے آ گئی اور گورنر سندھ کی موجودگی میں انہوں نے واضح طور پر بتا دیا۔ تیسرا ایک اور بات سامنے آ گئی اور وہ پہلے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے فورم سے آ چکی ہے، جس میں 38 اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، چھوٹی بڑی تمام، پورے ملک سے، چاروں صوبوں سے، کشمیر سے تعلق رکھنے والی، گلگت بلتستان سے رکھنے والی اپوزیشن جماعتیں، جن کے پاس حقیقی طور پر عوام کا مینڈیٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے لے کے محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور سردار اختر مینگل صاحب کی جماعت بلوچستان BNP مینگل بلوچستان نیشنل پارٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین اور آزاد گروپ اور سول سوسائٹی، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، محمد زبیر صاحب اور دیگر قداور شخصیات اس فورم کا حصہ ہیں۔ اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت جو سیمینار ہوا 2 روزہ، اس میں وکلا نے شرکت کی، صحافیوں نے شرکت کی، طلباء نے شرکت کی اور دیگر سوسائٹی کے سیگمنٹ، انسانی حقوق کی تنظیموں نے شرکت کی، اور متفقہ طور پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ جو نظام ہے آپ کا، یہ فیک ہے، مینڈیٹ چوری کا ہے، الیکشن چوری کا ہے، اور فی الفور نئے انتخابات کروائے جائیں اور نیا الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشنر مقرر کیا جائے، تمام سیاسی قیدیوں کو، سیاسی رہنماؤں کو رہا کیا جائے، جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ مومنٹم اب بڑھتا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ سے ایک بڑی خبر آئی ہے اور وہ دی ہے چیف جسٹس نیلم صاحبہ نے، اور چونکہ چیف جسٹس جو ہیں وہ پرو گورنمنٹ سمجھی جاتی ہیں، پرو شریف فیملی سمجھی جاتی ہیں، پرو نون لیگ سمجھی جاتی ہیں، لیکن کل ان کی طرف سے بھی پراپرٹی آرڈیننس جو تھا اس کو انہوں نے روک دیا، اس پہ عمل درآمد روک دیا اور اس پہ سخت ترین ریمارکس بھی دیے ہیں، اور واضح طور پر کہا ہے کہ اس طرح کے غیر آئینی اقدامات سے اور اس طرح کے احکامات اور قوانین سے پورے کا پورا آئین جو ہے اس کو مفلوج کیا جا رہا ہے۔ اور اگر انہوں نے کہا کہ یہ قانون اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے اور یہ برقرار رکھا گیا اس کو، تو پھر مریم صاحبہ سے انہوں نے کہا، نواز شریف صاحب سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں آپ اپنے جو رائیونڈ جاتی عمرہ کا جو پیلس ہے اس سے بھی آپ محروم ہو جائیں، کیونکہ اس میں اتنے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ آپ کوئی بھی پراپرٹی کا قبضہ لے کے کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں، اور عدالتوں میں مقدمات ہیں نہیں ہیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اتھارٹی آپ نے ایگزیکٹو کو دے دی، ایک افسر کو دے دی، اور وہ طاقت کے بل بوتے پر، ریاستی اور حکومتی طاقت کے استعمال پہ وہ کوئی بھی مکان، کوئی بھی پراپرٹی، کوئی بھی کارخانہ، کوئی بھی جائیداد، کوئی بھی زمین کا ٹکڑا، کوئی بھی گھر وہ چھین کر ایک سے دوسرے کو دے سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہائی کورٹ نے کہ پاکستان میں اور ایسا کلچر ہے کہ جھوٹی رجسٹریاں اور جھوٹے کاغذات، ڈاکومنٹس تیار ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ پھر یہ ناجائز قبضہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جھوٹے کاغذات، جھوٹے پیپر سے یاد آیا، کیلیبری فونٹ جھوٹا، جعلی قطری خط، جعلی منی ٹریل اور جعلی مینڈیٹ، یہ سارے کا سارا فیک ہے، جعل سازی پہ چل رہا ہے۔ تو جب یہ چل رہا ہے تو پھر اس طریقے سے باقی بھی رجسٹریاں بھی ہو ہی جاتی ہیں، کیونکہ اس وقت حکومت کرنے کی جو رجسٹری ہے وہ بھی جعلی ہے، جو ڈاکومنٹ ہے وہ بھی جعلی ہے۔ تو یہ ایک لاہور ہائی کورٹ سے مریم صاحبہ کے لیے آیا ہے، اور اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے حکم صادر کیا، فیصلہ دیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، اس کے ساتھ ہی جو لیگی سوشل میڈیا ہے وہ اس وقت حملہ آور ہے جناب چیف جسٹس محترمہ عالیہ صاحبہ پہ، اس پہ وہ حملہ آور ہے اور اس طریقے سے ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اگلی خبر جو ہے وہ ہے PIA کی چکاری۔ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ میں نے آپ کو پچھلے بھی بتایا، کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں اور ہر جگہ پہ فراڈ ہی فراڈ کیا جا رہا ہے۔ PIA کی نچکاری ہے
اور اس میں 4 پارٹیاں جو ہیں وہ شارٹ لسٹ ہو چکی ہیں اور انہوں نے PIA خریدنا ہے، اور اس میں بیک ڈور چینل پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور ایک قومی ادارہ اس کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ 4 پارٹیاں موجود ہیں، فوجی فاؤنڈیشن اس میں سے نکل چکی ہے، اور اب جب کہ 4 پارٹیاں موجود ہیں ان کے درمیان بڈ ہونی ہے، مقابلہ ہونا ہے، اور جب مقابلہ ان 4 کے درمیان ہونا ہے تو پھر عوامی جو سرمایہ ہے وہ کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ اخبارات میں، تمام انگریزی اردو اخبارات میں کروڑوں روپے کے اشتہارات شائع کر دیے گئے جس میں لکھا ہے PIA کی اونچی اڑان، اور یہ اونچی اڑان کا اشتہار دے کے اور کروڑوں روپیہ بہا دیا گیا، اس پہ خرچہ کر دیا گیا، اور یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ اس میں کارکردگی والی کیا بات ہے۔ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا جی، عظمت کی اونچی اڑان، PIA کا عالمی وقار بحال کرنے کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا تاریخی اقدام۔ ذرا سوچتے جائیے، سنتے جائیے، PIA کی نجکاری، لائیو ٹیلی کاسٹ اور شفاف قابل اعتماد نجکاری کے عمل کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا جی، اور یہ اس طریقے سے 23 دسمبر کو آج 3:30 بجے، لیکن اس کے لیے کروڑوں روپے کے اشتہارات جاری کیے گئے کلر پیج پہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشتہار دینے کی کیا ضرورت تھی؟ 3 پارٹیاں ان میں سے وہ خرید لے گی۔ اصل خبر یہ ہے کہ کیونکہ یہ بندر بانٹ ہونی ہے، اور جب بندر بانٹ ہوگی تو اس کے اکارڈنگلی پھر منہ بند کروانا ہے میڈیا کا، تو میڈیا کا منہ بند کرنے کے لیے یہ اشتہار جاری کیا گیا ہے تاکہ سب کو اتنا برائب کر دو کہ کوئی بول نہ سکے، اور یہ اصل میں ایڈوانس جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور کہ جناب آپ نے اپنا منہ بند رکھنا ہے، ہم لائیو ٹیلی کاسٹ کریں گے عظمت کی اونچی اڑان، ہم ایک قومی ادارہ برباد کرنے جا رہے ہیں، بیچنے جا رہے ہیں، اور جو اونے پونے ہم بیچیں گے یا اس میں کوئی کک بیکس کی سٹوری آئے گی وہ آپ نے نہیں دینی۔ یہ ہو رہا ہے اس وقت۔ اگلی خبر ہے عمران خان صاحب کے سردیوں کے کپڑے نہیں بھجوائے جا رہے، سردیوں کا ساز و سامان بشرا بی بی کا ان کا نہیں بھجوایا جا رہا جیل میں، اور اس میں ایک پٹی بھی شامل ہے، میڈیکیٹڈ پٹی جو ہے جو ہیٹ دیتی ہے عمران خان صاحب کی اس ٹانگ کے لیے جو کہ گولی لگنے سے جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا وہ زخمی ہے، اور وہاں کے لیے سردیوں کے خاص طور پہ سردی جب آتی ہے تو اس میں پین شروع ہو جاتا ہے، وہ پٹی بھی کل پہنچائی گئی، لیکن آخری اطلاع کے مطابق سردیوں کے کپڑے اور کتابیں وہ نہیں پہنچی، کتابیں کچھ پہنچا دی گئیں لیکن کپڑے اور یہ نہیں پہنچایا گیا سامان۔ تو اس کے بعد ہی سزا سنا دی گئی ہے توشہ خانہ کی، اور اس کے بعد اپیل کرنی ہوتی ہے، یہ ہر حق ہے، اور اس کے لیے دستخط چاہیے ہوتے ہیں، جن کو ملزمان کو ان کے دستخط چاہیے ہوتی ہیں، وکالت نامے پہ سائن ہونے ہیں۔ تو کل خالد یوسف چودھری صاحب، عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں، ان کی ٹیم کے اہم ممبر ہیں، وہ سارا دن اڈیالہ جیل کے باہر انتظار کرتے رہے کہ وکالت نامے پہ دستخط کروا دیے جائیں تاکہ وہ اپیل فائل کر سکیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ان کو اجازت نہیں ملی اور دستخط نہیں ہوئے۔ جبکہ دوسری جانب ایک اور خبر بھی آئی، اور وہ ہے کہ جیل میں عمران خان صاحب سے ایک کوئی ملاقات ہوئی ہے، کچھ رہنماؤں کی یا کچھ ابھی تک بتایا نہیں جا رہا، ملاقات ہوئی اور ان کو دوبارہ سے رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جیسے ہی اس بارے میں مستند خبر ملے گی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور دیں گے۔ اگلی ایک اور خبر بات ہو رہی ہے، کیونکہ ساری کے ہر طرف وہ ہے جال سازی کا کام لگے ہوئے ہیں، تو ایئرپورٹ پہ کل آنا تھا انڈر-19 کرکٹ ٹیم نے جیت کے، اور اس پہ کراچی کمپنی کے SHO صاحب نے مدرسے کے طالب علموں کو کہا کہ آپ وہاں پہ پہنچیں، امام کعبہ آ رہے ہیں اور وہاں پہ تلاوت کلام پاک کرنا ہے۔ طلبہ وہ پہنچ گئے اور وہاں گئے تو پتہ چلا کہ امام کعبہ تو نہیں آ رہے، تو پتہ چلا کہ ایک کرکٹ ٹیم نے آنا ہے، اس کے لیے آپ نے یہ کام کرنا تھا۔ اور اس طالب علم نے باقاعدہ طور پہ احتجاج کیا اور بتایا کہ جی یہ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، جھوٹ بول کے ہمیں یہاں پہ بلایا گیا، اور اگر بتا دیتے کہ کرکٹ ٹیم نے آنا ہے تو تب بھی طلبہ چلے جاتے، لیکن انہیں کہا گیا کہ آپ وہاں پہ امام کعبہ آ رہے ہیں۔ خیر انہوں نے بتا دیا، بیان دے دیا، اور جب بیان دے دیا اور وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تو اس کے بعد سب کے سب جو ہیں وہ آ گئی حرکت میں،
حرکت میں آئی انتظامیہ، کیونکہ اس کے بعد وہی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ جاتی ہے GHQ میں اور ان کی ملاقات ہوتی ہے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے۔ اس ٹیم کو لے کر جانے والے ہیں محسن نقوی صاحب، PCP کے چیئرمین، اور ان کے ساتھ تھے عامر میر۔ وہ لے کر گئے اور ان کی ملاقات کروائی، لیکن اس کے بعد پھر جو مدرسے کے طالب علم جس نے حقیقت بتا دی تھی اس کو پھر رات میرا خیال ہے اٹھا لیا گیا اور پھر ایک نیا اسٹیٹمنٹ ان سے دلوایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ میں نے بات کر دی تھی تو میں معذرت خواہ ہوں۔ یعنی انہیں کہا گیا ہوگا کہ یا آپ معذرت کر لیں یا پھر آپ مقدمے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک اور جو خبر ہے جی، مجموعی طور پر اس وقت اپوزیشن کے ساتھ PTI کے ساتھ کیا ہوا ہے، مجموعی طور پر 64,000 FIRs درج ہوئی ہیں، 64,000 FIR درج ہوئی، اور اس میں 22,000 لوگ جیل گئے، اور ابھی بھی قیادت جو ہے وہ جیلوں میں ہے، اور کارکن فوجی عدالتوں میں جو کچھ ان کو الگ سے سزائیں سنائی گئیں فوجی عدالتوں سے۔ اور شفیع جان نے یہ بات کی ہے، ریکارڈ پہ لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود PTI اور عمران خان کی مقبولیت میں بے حد اضافہ ہوا ہے اور اس میں کمی نہیں ہوئی۔ یہ سچویشن چل رہی ہے جی، اور یہ صورتحال چل رہی ہے، تو معاملات آگے لے کے آپ کو مزید کچھ خبریں دیں گے، لیکن اگلے ولاگ میں فی الوقت جو ہے وہ خبریں یہیں پہ روک لیتے ہیں، لیکن چلیں ایک اور خبر دے دیتے ہیں، اور وہ ہے کہ 2 جرنیلوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، اور اس کا جو ہے انکشاف جو ہے وہ اس وقت سامنے آیا جب نوٹیفیکیشن رکا ہوا تھا۔ تو نوٹیفیکیشن رکا کیوں، اس کے پیچھے کیا کیا مطالبات پیش کیے جا رہے تھے، تو ان میں ایک مطالبہ بقول ابصار عالم صاحب کہ ایک مطالبہ یہ تھا کہ جنرل ندیم انجم سابق DG ISI ان کے لیے تھا کہ ان کو آپ دوبارہ DG ISI لگا دیں اور ان کو DG ISI بنا دیں ریٹائرمنٹ کے بعد، اور دوسرا یہ تھا کہ اگر چلیں ان کو نہیں بنانا تو پھر ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنا دیں۔ تو وہ بات بھی نہیں بنی، اور پھر اگلی بات یہ آئی اور کہ ان کو آپ امریکہ میں سفیر بنا دیں، تو وہ بھی نہیں بنایا گیا۔ تو جنرل ندیم انجم کو ان تینوں عہدوں سے محروم کیا گیا، اور جنرل ندیم انجم کی سفارش کون کر رہے ہیں؟ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب، اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پنجاب کی جو یہ جعلی حکومت ہے، جعلی فارم 47، یہ اس وقت انہوں نے ہی یہ سارا کام کیا تھا، الیکشن انہوں نے کروایا تھا، اور جنرل عاصم منیر صاحب اوپر تھے اور DG آئے تھے جنرل ندیم انجم۔ تو یہ بھی کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اتنے کچھ کہا گیا لیکن بات نہیں بنی اور گڑبڑ ہو گئی، اور اب اس پہ سبکی کا سامنا ہے، تو ان کو کہاں اکاموڈیٹ کیا جائے کہاں نہیں، یہ بڑا ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو ابصار عالم صاحب نے اگلی جو خبر دی تھی وہ تھی کہ یہ جو آپ کا جھگڑا چل رہا ہے خاص طور پہ فیصل نصیر صاحب کے بارے میں انہوں نے انکشاف کیا، پہلے ندیم انجم صاحب کے بارے میں انکشاف کیا، پھر فیصل نصیر صاحب کا معاملہ آ گیا کہ فیصل نصیر صاحب جو ہیں وہ DG ISI کے موسٹ فیورٹ ہیں، اور وہ لیبیا میں بھی ان کے ساتھ تھے فیصل نصیر صاحب، لہٰذا وہ ISI کے طور پہ آ رہے ہیں، DG ISI کے طور پہ۔ اس پہ ذرا معاملات مزید گڑبڑا گئے، اور جب یہ بات ہوئی تو ایک اکاؤنٹ چلا آ رہا تھا عمار سولنگی صاحب کا اور عمار سولنگی کے نام کا، اور اس میں کافی کچھ دھمکیاں دی جاتی تھیں، مسلسل دھمکیوں پہ دھمکیاں ہوتی تھیں، اور ان دھمکیوں میں اس اکاؤنٹ میں ایمان مزاری کو دھمکی دی گئی، اور ہادی چٹھا ان کے شوہر ان کو دھمکیاں دی گئیں، ربیہ باجوہ ایڈوکیٹ کو دھمکیاں دی گئیں، تانیہ بازئی کو دھمکیاں دی گئیں، خواتین کو دھمکیاں دی گئیں، اور سمینہ پاشا کو دھمکیاں دی گئیں۔ یہ وہ اکاؤنٹ تھا جس میں دھمکیاں دی جاتی تھیں۔ صحافت کے جو مفتی منیب ہیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو عمار سولنگی کا اکاؤنٹ جو ہے یہ تو ہے ISI کا، اور یہ موسٹ پروبلی یہ ہے جناب فیصل نصیر صاحب کا۔ یہ خبر جب آ گئی تو اس کے بعد پھر دلوں میں تیل نہ رہا، اور اس کے بعد پھر اس اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا گیا، اور اس کے ٹویٹ جو ہیں وہ سارے کے سارے غائب ہو گئے، اور اب جو ہے
मामला अम्मार चेक पोस्ट जो है वो तबाह कर दी गई है और उसको फ़िलहाल ब्लॉक कर दिया गया है और अब वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। तो ये झगड़ा है और क्योंकि इस वक्त ISI का जो चीफ़ है वो बनना चाहते हैं कि जी आसिम मलिक साहब को हटा दिया जाए, जो कि इस वक्त DG ISI हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, उनको फारिग कर दिया जाए। उनकी जगह पे आप ले आएँ DG ISI के तौर पे फैसल नसीर साहब अपनी कोशिश कर रहे हैं और वाजिद अजीज़ साहब अपनी कोशिश कर रहे हैं DG MI। दोनों का आपस में ठनी हुई है कि जनाब मुझे लगाएं और मुझे लगाएं, और दोनों ही फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की आंखों का तारा हैं। तो देखिए कि इन तारों में से कौन सा तारा जो है वो आगे बढ़ता है या फिर दोनों तारे ही रह जाते हैं, क्योंकि मामला जो है अब खुल गया है। और अब वो कहते हैं कि जनरल नदीम अंजम साहब ने कहा कि अगर फील्ड मार्शल रिटायर्ड हो के फील्ड मार्शल बन सकते हैं, आर्मी चीफ बन सकते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं रिटायरमेंट के बाद बन सकता। ये अब यहाँ तक मामला पहुँच चुका है। हमने पाकिस्तान की फ़ौज और डिसिप्लिन फोर्स को, इदारों को हमने यहाँ तक उसको गंदा कर दिया है। फ़िल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।